Pathology of dementia is basically dependent upon the balance of acetylcholine and acetylcholinesterase. اگر ان دونوں کا توازن صحیح نہیں ہوگا، ایسیٹائل کولین زیادہ ہو جائے یا ایسیٹائل کولین کم ہو جائے، ایسیٹائل کولین کو ڈسٹرائے کرنے والا جو انزائم ہے ایسیٹائل کولینسٹریز انزائم، اس کی کمی ہو جائے یا زیادتی ہو جائے تو یہ بیماری پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ ایسیٹائل کولینسٹریز انزائم کے بارے میں تھوڑا سا بتاتا چلوں کہ یہ وہ انزائم ہے جو کہ 1000 فریکشنز آف اے سیکنڈ میں ایسیٹائل کولین کو ڈسٹرائے کر دیتا ہے اور ختم کر دیتا ہے سائنیپٹک کلیفٹ کے اندر آفٹر دی ورکنگ آف ایسیٹائل کولین۔ یعنی ایسیٹائل کولین اپنا کام کر کے جیسا ختم ہونے لگتا ہے معاملہ، تو ایسیٹائل کولینسٹریز اپنی ایکٹیویٹی بڑی تیزی سے شروع کرتا ہے اور ایسیٹائل کولین کو ختم کر دیتا ہے۔ آلدو کہ ایسیٹائل کولین جو ہے وہ بڑی تیزی سے بلٹ اپ بھی ہو جاتا ہے نرو ٹرمینلز پر، یعنی ری جنریٹ بھی ہوتا رہتا ہے، لیکن اس کا جو بیلنس ہے نا یہ بہت ضروری ہے۔ اگر اس کا بیلنس صحیح نہیں ہوگا تو یا تو بہت زیادہ ایکسائٹمنٹ ہو جائے گی یا بہت زیادہ انیمیشن ہو جائے گی۔ تو یہی ابھی تک کہا جاتا ہے کہ ڈیمنشیا میں جو ہے بیسیکلی ان دو چیزوں کا بیلنس جو ہے وہ آؤٹ ہو جاتا ہے، دیٹ ریزلٹس ان میموری لاس۔ مینجمنٹ کے وہی چند اصول ہیں کہ چونکہ یہ پیشنٹ جو ہے وہ یادداشت اس کی ساتھ نہیں دے رہی ہوتی، چیزوں کو بھول رہا ہوتا ہے، اپنا خیال نہیں رکھ پا رہا ہوتا، تو پرسنل ہائیجین اس کے صحیح رکھنے ہیں، اس کو انجریز سے بچانا ہے، کچھ ایکسیڈنٹس نہ ہو جائیں، اس کو ڈرائیونگ نہیں سونپی جا سکتی، اس کو کوئی ایسا کام نہیں سونپا جا سکتا جو کہ بہت زیادہ اسکلڈ ہو اور بہت زیادہ توجہ طلب ہو، ایسے کام اس کو نہیں سونپے جا سکتے۔ اس کی غذا کا معقول خیال رکھنا ہوگا، وقت پر اسے کھانا دینا ہوگا اور پراپر نیوٹریشن اس کو دینی ہے تاکہ اس کی امیونٹی بھی اچھی رہے اور ایک صحت مند جسم رہے۔ صاف ستھرے ماحول میں رکھیں، روشن کمرہ ہو، ایسا نہ ہو کہ گھٹا گھٹا ماحول ہو اور ہوا اور روشنی کا وہاں پر صحیح ارینجمنٹ نہ ہو، تو ویسے ہی بندہ جو ہے ڈپریس ہو جاتا ہے، ڈپریشن ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیں جہاں پر بھی انسان رہے، جس کمرے میں رہے، وہاں پر روشنی اور ہوا کا معقول انتظام ہونا چاہیے، ورنہ صحت متاثر ہو جاتی ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ فیملیارٹی ڈیولپ رکھیں، یعنی اشخاص سے بار بار تعارف کراتے رہیں کہ یہ تمہارا بھتیجا ہے، یہ پوتا ہے، یہ نواسا ہے، اپنا بھی انٹروڈکشن کراتے رہیں۔ یہ شخص بھول جاتا ہے، لوگوں کو بھولے گا، پوچھے گا یہ کون ہے، یہ کون ہے، کنفیوز رہے گا، چیزوں کے بارے میں پوچھتا رہے گا، تو اٹینڈنٹس بعض مرتبہ اکتا جاتے ہیں اس سارے معاملات سے۔ اور حقیقت بات یہ ہے کہ جب ایک ایسا شخص جو کہ ڈیمنشیا کا شکار ہو اور گھر کا سرپرست ہو یا بزرگ ہو، تو گھر والے نو ڈاؤٹ ڈسٹرب ہونا شروع ہو جاتے ہیں، لیکن انہیں یہ ایکسیپٹ کرنا ہے کہ ایسا ہوگا اور کیا پتہ ایسا ان کے ساتھ بھی ہو جائے۔ تو ایک اچھا رویہ، ایک پازیٹیو رویہ آخر وقت تک جاری رکھنا چاہیے۔ فیملی سپورٹ بہت ضروری ہے، نہ صرف اس مرض میں بلکہ ہر مرض میں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ فیملی سپورٹ صرف سائیکولوجیکل النس میں ہو، ایسی بات نہیں ہے۔ ایک شخص کو اگر بخار ہو جائے، نزلہ زکام کھانسی ہو جائے اور وہ صرف پلنگ پہ پڑا رہے اور اس سے کوئی بات چیت نہ کرے، کوئی اس کا حال نہیں پوچھے، کوئی اس کو حوصلہ نہ دے، تو وہ بیماری سے کم اور ڈپریشن میں زیادہ مبتلا ہو کر اور بیمار ہو جائے گا اور اس کی بیماری طویل ہو جائے گی۔ تو انسان کو حوصلہ دیتا ہے، اور مریض کے ساتھ ایک اچھا کوآپریشن ہمیشہ فیملی کا جاری رہنا چاہیے۔ دوائیوں کا سہارا لینا پڑ سکتا ہے شدید کیفیات میں، خاص طور پہ جب وہ بہت زیادہ اریٹیبل ہو جائے، نیند نہ آ رہی ہو، غصہ کر رہا ہو، اس وقت دوائیوں کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ اس میں اینگزولائٹکس بھی ہیں، اینٹی سائیکوٹک ڈرگز بھی ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ یہ جو ریویسٹگمین ہے، یہ قابل ذکر دوا ہے، یہ نیورو ٹرانسمیٹر کا بیلنس رکھتی ہے، موڈ بھی تھوڑا سا اسٹیبل کر دیتی ہے۔ اسی طریقے سے میمنٹین ہے۔ تو یہ چند ادویات ہیں جو قابل ذکر ہیں۔ اور کاؤنسلنگ بہت ضروری ہے، ظاہر سی بات ہے کاؤنسلنگ کے بغیر معاملات نہیں چلیں گے۔ الغرض ایسا مریض سوسائٹی، کمیونٹی، فیملی، ایک طرف یہ لوگ اور دوسری طرف مالج، طبیب، سائیکائٹرسٹ، سائیکالوجسٹ،
یہ مل کر ایسے مریض کو سپورٹ کرتے ہیں تو پھر بیماری کی روک تھام ہو سکتی ہے. ادروائز اگر یہ بیلنس نہیں ہو اور یہ کوآپریشن نہیں ہو تو یہ مریض بہت زیادہ ڈیٹوریٹ کرتا ہے اور پھر اس کا رزلٹنٹ اچھا نہیں ہوتا. امید ہے کہ آپ کو ڈیمنشیا کے تمام معاملات سمجھ میں آ گئے ہوں گے، اسٹارٹنگ فرام بیسک ڈیفینیشنس اپ ٹو دا ٹریٹمنٹ. اگر پھر بھی کوئی چیز آپ کے نہیں سمجھ میں آئے تو یو آر موسٹ ویلکم. تھینک یو ویری مچ. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.